اس کو دے دو الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، یہ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ ایمان کا رشتہ سب سے مضبوط ترین رشتہ ہے اور سب سے اہم رشتہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا اور بندے کا، اور اس ایمان کے رشتے کی کچھ اہمیت گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ تو اتنے عظیم اور اہم رشتے کے ساتھ جب اللہ تبارک و تعالی نے مخاطب کیا ہے تو پھر جن کو مخاطب کیا گیا ہے ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسی اہمیت کے ساتھ، جس اہمیت کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے اسی اہمیت کے ساتھ اب ہم اس بات کو سنیں جو مخاطب کر کے ایمان والوں اب آگے کیا کہا جا رہا ہے اس کو اسی اہمیت کے ساتھ سنیں۔ اہمیت کے ساتھ سننے کا مطلب کیا ہے؟ بڑے غور سے آنکھ کھول کے کان لگا کر کے سننا نہیں۔ اہمیت کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بات کہی جا رہی ہے اس کو سن کر کے دل میں جگہ دینی ہے اور اس پر عمل کرنا، اس پر عمل کرنا ہے، اس لیے کہ مخاطب کی بات کو سن کر کے چاہے کتنے بھی غور سے سنا جائے، اگر اس کو نظر انداز کر دیا جائے غور سے سننے کے بعد اور اس بات پر عمل نہ کیا جائے تو اسے سننا نہیں کہا جائے۔ سننا کیا ہے؟ جو کہا جا رہا ہے پھر اس کے اوپر عمل، جو کہا گیا ہے اس کے اوپر عمل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے 5 شعبے ہیں، ایک عقائد، ایک عبادات، ایک معاملات، ایک معاشرت اور ایک اخلاق۔ یہ تھوڑی تھوڑی سی ان کی تفصیل کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ جو 5 شعبے ہیں زندگی کے، ان 5 شعبوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی ہدایت اور احکام کے مطابق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام اور آپ کے طریقے کے مطابق ان 5 شعبوں کے اندر زندگی گزارو، ان 5 شعبوں پر عمل کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ سب سے پہلا شعبہ کیا بتلایا میں نے؟ عقائد کا۔ اگر انسان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر بعد کے اعمال بھی کوئی ان کے معنی نہیں رکھتے اور کوئی ان کی اہمیت نہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی پر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور پچھلے تمام رسولوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید پر اور پچھلے انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی، جو صحیفے نازل ہوئے ان سب پر، اور یوم آخرت پر اور جنت دوزخ پر اور تقدیر کے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تقدیر کے ہونے پر، ان تمام چیزوں پر یقین ہو پورا پورا۔ اللہ تبارک و تعالی مالک الملک ہے، رب ہے، پالنہار ہے، روزی دینے والا ہے، بیماری دینے والا ہے، صحت و تندرستی دینے والا ہے،
حالات کا پیدا کرنے والا اور حالات سے نکالنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کھیتیاں اگانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کے نظام کو چلانے والے ہیں۔ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے چل رہا ہے۔ اللہ خالق کائنات ہے، رازق کائنات ہے، رب کائنات ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب ہم اس کو اگر زبان سے کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، تو پھر اعمال کی دنیا میں جا کر کے دیکھا جائے گا کہ واقعی جو زبان کہہ رہی ہے دل اس کا ساتھ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا۔ اگر دل اس کا ساتھ دے رہا ہے تو پھر زبان سچ کہہ رہی ہے، اور اگر دل ساتھ نہیں دے رہا ہے تو گویا کہ زبان سچ نہیں کہہ رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت، اللہ رازق ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ اب اگر رزق دینے والا اللہ ہے، اس کو دل بھی تسلیم کرتا ہے اور زبان بھی اس بات کا اقرار کر رہی ہے، تو اب جہاں اللہ کی ہدایت کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف، اللہ کی مرضی کے خلاف جہاں کہیں رزق کے حاصل کرنے کا موقع آئے اور ایسا لگ رہا ہو کہ اگر یہ میں نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کر لیا تو یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا، اور اگر یہاں پر میں نے حلال و حرام کی تمیز کر لی، اگر یہاں پر تھوڑا سا لچک گیا تو پھر یہ ہاتھ سے چلا جائے گا معاملہ، یہ معاملہ ہاتھ سے چلا جائے گا۔ تو پھر اب ایک طرف دل یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ رازق ہے، اور حالات یہ کہہ رہے ہیں کہ سامنے کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا حکم ٹوٹ جائے۔ اب اگر ہم نے اللہ کا حکم توڑ دیا تو گویا کہ دل اور زبان موافق نہیں ہے، دل اور زبان موافق نہیں ہے۔ دل کچھ اور کہہ رہا ہے، زبان صرف کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اور اگر ہم نے یہاں پر اپنے آپ کو سنبھال لیا اور یہ سمجھا کہ رازق تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے حکم کی خلاف ورزی کر کے، اس کے احکام کو توڑ کر کے، اس کی مرضی کے خلاف جا کر کے اگر میں نے یہ حاصل کر بھی لیا تو یہ حقیقت میں میرے لیے رزق نہیں ہے، وبال بن جائے، اور یہ سمجھ کر کے اس کو چھوڑ دیا، تو گویا کہ اب دل اور زبان دونوں کی دونوں موافق ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے نظام کو اسباب پر بنایا، دنیا کے نظام کو اسباب کے اوپر بنایا ہے، تو اسباب کا اختیار کرنا یہ الگ چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالی پر یقین نہ ہونا یہ الگ چیز ہے۔ آدمی اسباب اختیار کرے اور بغیر اسباب کے اختیار کیے ہوئے صرف اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے، تو چونکہ یہ نظام کائنات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اس کے خلاف ہے، اس لیے یہ بھروسہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا۔ اللہ نے اس پوری کائنات کا نظام جو بنایا ہے، اس پوری کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کے اوپر بنایا، ہر چیز کے اندر ایک تاثیر رکھ دی۔ اگر آدمی بیمار ہو رہا ہے، اگر آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، دوا ہے ہر بیماری کے لیے، تو اس دوا کا استعمال کرنا یہ سبب ہے، اور اس دوا کے اندر اچھا کرنے کی تاثیر یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہے۔ یہ دوا پیٹ میں جائے گی تو اللہ نے یہ تاثیر رکھ دی، بیماری کو شفا حاصل ہوگی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوا کھاتے ہیں شفا نہیں ہوتی، کبھی کبھی تو اس بیماری کی جو دوا ہے اس دوا تک ہم نہیں پہنچتے، اس دوا تک ہم نہیں پہنچتے ہیں۔ اب اگر ہم یہ سوچ کر کے کہ بھئی اس ڈاکٹر کی سمجھ میں ہمارا مرض نہیں آ رہا ہے، اس لیے یہ دوا صحیح تجویز نہیں کر پا رہا ہے، اس لیے دوسرے ڈاکٹر کو دکھائیں، اس سے اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں، وہ دوا صحیح تجویز کر دے گا، تب یہ صحیح ہو جائے گی،
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کے منافی نہیں ہے کہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ پر بھروسہ نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ دوا کو ہی سب کچھ سمجھ لے۔ دوا کے اندر شفا ہے لیکن یہ اللہ نے رکھی ہے، یہ اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاثیر، اس کے آگ ہے، آگ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلانے کی تاثیر رکھی ہے۔ اب اگر کوئی کہے تلی جلا کر کے اس کے آگے ہاتھ لگائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جلتا ہے، آگ سے کچھ نہیں جلتا۔ آگ میں تاثیر رکھ دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلانے کی، وہ جلائے گی ہی جلائے گی، وہ جلائے گی ہی جلائے گی۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ انگارے پر ہاتھ رکھ کر کے کہ یہ انگارے کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، انگارے کے اندر طاقت فی نفسی ہی نہیں تھی، لیکن اللہ نے اس کے اندر طاقت رکھ دی۔ اب اگر کبھی کبھی سبب کے خلاف کام ہو جاتا ہے، وہ اپنی تاثیر کے خلاف کام کرتا ہے۔ جب حضرت خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا، بڑی دہکتی ہوئی آگ تھی، اتنی مہینوں اس آگ کو سلگایا گیا تھا، اور وہ مہینوں اتنی بڑا آگ کا انبار تھا کہ اس کے اوپر سے پرندے نہیں گزر سکتے تھے، اتنی شدید لپٹیں تھی، اگر پرندہ اس کے اوپر سے گزرتا تو وہ جل کر کے خاک ہو جاتا۔ یہاں تک کہ ان آگ جلانے والوں کو یہ طریقہ نہیں پتا چل رہا تھا اس میں پھینکے کیسے، اس کے اتنے قریب جا نہیں سکتے تھے، دور سے اتنی کسی کی طاقت نہیں تھی کہ پھینک دے۔ تو یہی مسئلہ ہو، اتنی بڑی آگ جلا دی، یہی مسئلہ ہو گیا کہ پھینکے کیسے۔ بہرحال وہ شیطان نے تدبیر سجائی کہ گوپیاں بناؤ، اور گوپیاں بنا کر کے اس کے ذریعے سے پھینکو۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں پھینکا، یہ سب کو معلوم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ سے کہا کہ اب ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم کو، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے جو آگ کو تاثیر کی تھی، وہ تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے لے لی، اور یہ خرق عادت کبھی کبھی ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں ہوتا۔ جب یہ ہوتا ہے تو معجزہ کہلاتا ہے، وہ کرامت کہلاتی ہے۔ اللہ نے دنیا کے نظام کو اسباب پر بنایا ہے، تو اسباب کا اختیار کرنا، اور ایک سبب کو چھوڑ کر کے دوسرے سبب کا اختیار کرنا، دوسرے سبب کو چھوڑ کر کے تیسرا سبب اختیار کرنا، جب کامیابی نہیں مل رہی ہے چوتھا پانچواں چھٹا سبب اختیار کرنا، یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ پر بھروسہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی میں اس تلک پہنچ نہیں رہا ہوں جہاں اللہ نے میرے لیے کامیابی رکھی ہے، میں اس سبب تک نہیں پہنچ رہا ہوں، لہذا میں اس سبب کو ڈھونڈتا رہوں گا، اللہ ضرور کامیابی عطا فرمائے۔ ایک یہ ہے، اور ایک یقین کا اعلیٰ درجہ، توکل اللہ پر بھروسے کا اعلیٰ درجہ۔ اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، گھر والوں نے دسترخوان بچھا دیا ہے، اس پر کھانا چن دیا۔ اب آدمی کے دل کے اندر یہ بات ہو کہ اگر اللہ چاہے گا تو میں اس کو کھا سکوں گا، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں کھا سکوں گا۔ ہاتھ بھی موجود ہے، صحیح سلامت ہے، کھانا بھی سامنے ہے، لیکن دل کے اندر یہ یقین ہو اللہ چاہے گا تو کھا سکوں گا، نہیں چاہے گا تو نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اگر تمہیں ضرورت پڑے، یہاں تک کہ تمہارے جوتے کی ڈوری اگر ٹوٹ جائے تو بھی اسے اللہ سے مانگو۔ یہ مت سمجھو یہ تو حقیر سی چیز ہے، میں اپنے آپ مہیا کر، تمہاری طاقت نہیں ہے، یہ تمہاری طاقت نہیں ہے۔ یہ جو تم تلک آسانی سے پہنچ جاتی ہے، یہ آسانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، یہ آسانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ یہ ہے عقیدہ، اور اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ چاہے کسی کام کو کرنا اور کوئی اس کے اندر اڑچن لگا دے، اور اللہ نہ چاہے کسی کام کو کرنا اور اس کو کوئی کر دے، اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں ہے، نہ کسی
जादूगर की, न किसी फरिश्ते की, न किसी इंसान की, न किसी वली की, न किसी नबी की, किसी की ताकत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला न चाहे और वो कर दे उसको, या अल्लाह तबारक व तआला चाहे वो ना कर सके उस काम को। तो ये है वहदानियत, ये है तौहीद। अल्लाह तबारक व तआला को बिना शिर्क करे खालिक, मालिक, रब, राज़िक सब कुछ मानना, यह है अकीदा। और अगर ये सिफत किसी और के अंदर मान ली, ये जो अल्लाह तबारक व तआला की सिफत है, एक तो मैंने अभी कहा कि एक तो है असबाब, असबाब का इख्तियार करना इन सिफात के इनकार के मुतरादिफ नहीं है। लेकिन अगर किसी के अंदर ये कि इसमें तसर्रुफ की ताकत है, अब वो बुत हो, दरख्त हो, पत्थर हो, सूरज हो, चांद हो, इंसान हो, फरिश्ता हो, जिन्नात हो, वली हो, नबी हो, किसी के अंदर भी अगर उसको मान लिया कि इसके अंदर ये ताकत है, तो वो शिर्क। क्या है? शिर्क। और ये अल्लाह तबारक व तआला की गैरत के सबसे मुनाफी चीज है। अल्लाह तबारक व तआला की गैरत ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई उसके साथ किसी को शरीक करे। सारा कायनात, सारा निजाम, सारी चीजें मैं अता कर रहा हूं, सारी चीजों को वजूद मैंने बख्शा, हयात मैंने दी, मौत का मालिक मैं हूं, रिज़्क मैं देता हूं, खाते मेरी हैं, और दूसरों को उसके साथ वो करे। तो अकीदा बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए, अकीदा बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। अच्छा, फिर सिर्फ अल्लाह तबा, ये है तौहीद वाला अकीदा, ये है अल्लाह को एक मानने वाला अकीदा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर भी बेआईनी ही जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रिसालत के तकाजे हैं, उससे अगर अदना दर्जे के अंदर भी कमी आ गई तो भी अकीदा फासिद, कोई अमल काबिल कबूल, कोई अमल काबिल। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर हैं। जितनी हिदायत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लाए हैं, वो सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कायनात की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला, ये अकाइद का जो सिलसिला है ना, इस पर थोड़ा सा लंबी और थोड़ी सी समझाने वाली बातें होनी चाहिए, इसलिए ये एक लंबा मौजू है। बहरहाल इसको थोड़े से मुख्तसर अंदाज में यही कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर यकीन। और एक बात हम बड़ी आसानी से कह देते हैं, अरे बाद में देखा जाएगा जो कुछ होगा, है ना, ये कह देते हैं ना। ये अल्लाह के सामने खड़े होने के यकीन न होने की अलामत है, यानी क़यामत के दिन पर यकीन न होने की अलामत। वरना ये मुमकिन ही नहीं आदमी इतनी बड़ी बात कह दे, देखा जाएगा जो कुछ होगा, बाद में देख लेंगे। अरे अभी तो फिलहाल तो निपटो, बाद में देखा जाएगा, है ना। ये जो बात कहते हैं, अगर ये यकीन हो कि मुझे इस बात का जवाब देना है अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होकर के, तो फिर ये कहने की जुर्रत नहीं हो सकती है, ये कहने की जुर्रत नहीं हो सकती है। और अगर ये जुर्रत हो रही है तो इसका मतलब क़यामत के दिन पर ईमान मुकम्मल है। इसका मतलब यही है ना कि क़यामत पे अभी ये सोच रहा है पता नहीं होगा या नहीं होगा, कहाँ होगा, कब होगा, देखी जाएगी जब होगा। तो ये बिल्कुल ईमान का जुज़्व है। ये जो है ना जिंदगी का पहला शोबा अकाइद, पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब यही है कि जब तक ये पक्का यकीन नहीं होगा कि क़यामत आने वाली है, और अगर ये पक्का यकीन हो जाए, वाकई अपने अपने दिल पर हाथ रख के हम सोचें, अगर ये पक्का यकीन हो जाए कि मुझे अपने हर अमल का जवाब खालिक़े कायनात के सामने खड़े होकर के देना है, और वहां सारी कारगुजारियां मालिहाज, वहां कहेगा बड़े ताज्जुब से, मालिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाज़िरा। वहां ये देखेंगे, अच्छा ये भी लिखा हुआ है, ये तो मैंने बड़े छुपके किया था, ये तो अंधेरे में किया था, ये तो किसी को पता भी नहीं था, ये तो बड़ी छोटी सी चीज समझ करके की थी, ये तो बड़ा अदना सा काम समझ करके किया था, ये सारी की सारी लिखे हैं। वो वजदू मा अमिलू, जो कुछ किया था सबको वहां मौजूद पाए। ये यकीन होना जरूरी है। अगर ये यकीन नहीं है
تو پھر اسلام میں پورا داخل نہیں ہے، اور پھر وہ ایمان بھی پختہ نہیں ہے، وہ ایمان بھی پختہ نہیں ہے۔ اب یقین کے بھی درجات بہت ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ تھوڑا سا تفصیل طلب معاملہ ہے۔ بہرحال عقائد کا جو شعبہ ہے، اس شعبے کے اندر بھی سب سے پہلی بات توحید و رسالت پر یقین مکمل ہونا چاہیے۔ تقدیر کی بات بھی تھوڑی سی ذرا سمجھانے کی ہے انشاءاللہ۔ عقیدے سے متعلق جو تھوڑی سی اور گفتگو میں کرنا چاہتا تھا وہ اگلے جمعے میں ہوگی۔ بہرحال جو موٹی موٹی بات اللہ پر، اس کے اکیلا اور یکتا ہونے پر اپنی ذات اور صفات کے ہیں۔ صفات کیا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ روزی دینے والا، صحت دینے والا، اور کیا کہتے ہیں بیماری دینے والا، شفا دینے والا، اگانے والا، دنیا کے لیے کائنات کے نظام کو چلانے والا، پیدا کرنے والا، مارنے والا، یعنی یہ سب صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ان صفات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یکتا اور اکیلا ماننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہیں، قیامت آنے والی ہے، اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے جو ہدایات دی ہیں ان پر کتنا عمل کیا، کتنا نہیں کیا، یہ سب اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب کے بعد جنت دوزخ سب کچھ ہوگی۔ جنت بھی ہے، دوزخ میں بھی جانا ہے، جنت میں بھی جانا ہے، یہ دونوں چیزیں برحق ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ مکمل ہونا چاہیے، اور یہ عقیدہ ذہن میں مستحضر رہنا چاہیے ہر کام کو کرتے وقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔